علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع چاہت اور مغنی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، ایسی سوچ رکھی ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی چاہت، رغبت، میلان یہ پایا جاتا ہے۔ انسان جیسے جیسے زندگی کی منازل طے کرتا ہے، اس کا عقل، علم، تجربے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر چاہت، رغبت، میلان، اس کے اندر بھی چینجنگ آتی رہتی ہے۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر کھیلنے کودنے کی، کھلونوں کی رغبت، کھلونوں کا میلان، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ پھر جو عمر کی منزلیں طے کرتا ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، تو اسی بنا پر اس کی چاہت، رغبت اور میلان، یہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کی رغبت، انسان کی چاہت، انسان کا میلان جس طرف ہوتا ہے، رفتہ رفتہ انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ بعض لوگوں کے آئیڈیل میں صرف نوکری کی حد تک ان کی جستجو ہوتی ہے، نالج حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی توجہ، ان کا فوکس صرف نوکری کی حد ہوتی ہے۔ تو پھر جب انہیں نوکری حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک سرکل لائف شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کی چاہت کیا تھی؟ نوکری، زندگی کا مقصد ہی نوکری تھا۔ اس لیے زندگی کو رفتہ رفتہ گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کو نوکری مل گئی، بس ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا مقصد ایک با مقصد زندگی گزارنے کا ہوتا ہے، تو وہ ایسی زندگی گزار بھی جاتے ہیں جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کی رغبت، ان کی زندگی کا میلان ایک زندہ زندگی کی طرف تھا۔ تو آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی دہائیاں ہو چکی ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا میلان اس طرف تھا کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے چیل دیکھی ہوگی جو بہت بلندیوں پر اڑتی ہے۔ اب ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ بلندی پر تو ہوتی ہے، لیکن اس کی چاہت، اس کی رغبت، اس کا میلان جو ہوتا ہے وہ نیچے زمین کی طرف شکار پر ہوتا ہے۔ اب اس کی ساری توجہ کا محور بلندیوں پر اڑنے کے باوجود نیچے شکار کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی توجہ کا نتیجہ، اس کی رغبت کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ وہ بلندی اتنی بلندیوں پر ہوتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنی بلندی پر ہوں۔ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بلند و بالا چیز، ایک ڈاؤن چیز سے رغبت، محبت کی وجہ سے بلندی سے زمین کی طرف آ جاتی ہے۔ بلند چیز کو نیچے والی چیز سے محبت ہو جائے تو وہ بلندی سے نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ محبت یعنی کہ انسان کو کہاں سے کہاں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے چکور کے بارے میں سنا ہوگا، ابھی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لیکن اس سے حاصل ہونے والا سبق جو ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ چکور جو ہے وہ رات کو چاند کی طرف سفر کرتا ہے، کیونکہ اس کو چاند سے محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کیا بات ہے کہ ہوتا وہ زمین سے ہے، محبت اس نے دل میں چاند کی بسائی ہوئی ہے، بلند والا چیز کی۔ ہوتا وہ زمین سے ہے، محبت اسے کھینچ کے بلندی پہ لے جاتی ہے۔ محبت یعنی کہ آپ کو زمین سے بلندی پہ پہنچا دیتی ہے اور بلندی سے زمین پہ پہنچا دیتی ہے۔ ریزن کیا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی محبت آپ اپنے دل میں بساتے ہیں، آپ کبھی نہ کبھی اس جگہ پہ ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان لوگوں کا رستہ، ان لوگوں کے رستے پر چلا
جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ لوگ جو بلندیوں پر ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو یہاں سے ایک اور سبق حاصل ہوتا ہے کہ چیل جو بلندیوں پر اڑتی ہے اس کا فوکس زمین پہ ہوتا ہے۔ اب وہ اڑتی تو آسمانوں پہ ہے، فوکس اس کا زمین پہ ہے، یعنی کہ جو انسان جتنا بلند ہوگا اس کی نگاہیں اتنی جھکی ہوئی ہوگی۔ اب ڈڈو کی ایگزامپل آپ لے لیں، وہ زمین پہ ہوتا ہے، اس کی نگاہیں ایسی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کل بعض لوگ لفنڈر قسم کے لڑکے جو ہیں وہ گلیوں میں جب گھومتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، نگاہیں ان کی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس بات کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو نسبت ہے وہ ڈڈو کی طرف ہے، وہ بلندی پر نہیں ہے بلکہ وہ زمین پر چل رہے ہیں۔ اور جو بلند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں، رتبے کے اعتبار سے ہوتے تو وہ زمین پر ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے وہ بلندی پر ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے کئی اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھے ہوں گے، پیران عظام، جن کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہیں اکثر، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اکثر ان کی نگاہیں ایسے دیکھیں ہوں گے آپ۔ ریزن کیا ہوتا ہے؟ وہ بلندی پر ہوتے ہیں، جیسے ایک شاہین بلندی پر ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ زمین پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود بلندی پر ہے۔ اس میں اور اوپر تو تب دیکھنا ہو تو وہ نیچے ہو تو وہ پھر اوپر دیکھتا ہے بندہ۔ جب بندہ خود بلندی پر ہو اس سے اور بلندی پر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے تو نیچے ہی دیکھنا ہے ویسے۔ تو اس طریقے سے جو لوفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں ہمیشہ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں بازاروں میں جب گھومتے ہیں۔ ریزن یہ نہیں ہے کہ ہر نگاہیں اٹھانے والا ڈڈو یہ ہو، اس کی نسبت ڈڈو کی طرف ہی ہو۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ اپنے مقصد کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ ادھر ادھر، پنجابی میں کہہ لیتے ہیں کہ جاتیاں لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ ان کی ایگزامپل ڈڈو کی سی ہے۔ تو وہ جب زمین پہ ہوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ جو شاہین ہوتے ہیں، جو بلندی پہ فائز ہوتے ہیں، ان لوگوں کی نگاہیں، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نگاہیں آپ ہمیشہ جھکی ہوئی فیل کریں گے۔ ریزن یہی ہوتی ہے وہ خود بلندی پہ ہوتے ہیں۔ تو رغبت اور میلان جو ہے وہ کسی نہ کسی مقام پر انسان کو لے جاتا ہے، اس لیے آپ جن چیزوں کی رغبت اپنے دل میں رکھیں ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں کہ آیا وہ زمین کی طرف ہے یا آسمان کی طرف ہے۔ وہ دیکھا نا آپ نے کہ وہ چیل بلندی پر تھی لیکن اس کا شکار، اس کی رغبت، اس کی محبت جو ہے وہ زمین پر تھی، زمین پر شکار کی طرف تھی۔ وہ اتنی بلندی پہ ہونے کے باوجود زمین پر آ گئی۔ نتیجہ کیا ہے کہ محبت اس کو آسمان سے زمین کی طرف لے آئی۔ اور چکور دیکھیں آپ، زمین سے ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت۔ ابھی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے سبق حاصل ہونے والا بہت ہی بڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ چکور کے دل میں چاند کی محبت ہوتی ہے، وہ ہوتا تو زمین پر سے ہے لیکن آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، بلندی پر چلا جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اس کی محبت اسے بلندی پر کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی چیز کی محبت اپنے دل میں بسائیں تو پہلے دیکھ لیا کریں آیا وہ چیز بلندی پر ہے یا بستی میں ہے۔